کسی آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا تذکرہ کیا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو تم مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، اس کو مردہ نہ کہو. فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن آپ کو شعور نہیں ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہ مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے گھر کے اندر، اور عمر فاروق اندر وہ تشریف لائے. اس نے اجازت طلب کیا. وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِّن قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَكْسُرْنَهُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں قریشی خواتین موجود تھیں. وہ گفتگو کر رہی ہے اور عالیتاً اصواتہن علی صوتی، تو زور زور سے بول رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور وہ خواتین بے تکلفی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو ان سے آواز بھی اونچی ہو گئی اور وہ زیر باتیں کر رہی تھی. اس دوران عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اجازت طلب کیا تو ان تمام خواتین نے فابتدرن الحجاب، اپنے اپنے حجاب کی طرف بھاگی اور اڑنی لی ہے. اور وہ جو پہلے زور اور سے وہ کثرت کے ساتھ بولتی تھی تو خاموشی آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحک فرما رہے تھے کہ دیکھو یہ خواتین میرے مجلس میں موجود تھی تو اپنے انداز سے بول رہی ہے اور بے تکلفی میں، اور زیادہ تکلف اور جو ایک آدمی ایک نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح موجود ہو اس کی جس طرح خیال کرنا چاہے اس طرح نہیں ہے. دیکھیں جب عمر فاروق کا وہ تشریف لائے تو سب نے تھوڑا سے حالت تبدیل ہو گئی اور حجاب کی طرف بھی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ہنس رہے. جب عمر فاروق کا وہ تشریف لائے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ اضحک اللہ سنن، اللہ آپ کو اس طرح ہنساتے رہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں جب آپ کے بارے میں ان کو معلوم ہوا تو انہیں فقمنا فابتدرن الحجاب، یہ اٹھی اور فوراً نے حجاب لیا. تو انہوں نے کہا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ لوگ آپ کی حیثیت، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے کا خیال کریں، آپ کے روب ان کے اوپر ہو. اور پھر ان خواتین کی طرف متوجہ ہو گیا اور کہا کہ تم مجھ سے تو ڈر رہے ہو، تم اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتے ہو، آپ کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے. تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یا عمر، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قدر اختیار میرا نفس ہے، ما لقیک الشیطان، آپ سے شیطان بھی ملاقات نہیں کر سکتے، سالکا فجا قط، کسی راستے میں جس راستے سے آپ جاتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں جا سکتے، الا فجا غیر فج، الا سلک فجا غیر فج، فرمائے کہ آپ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر وہ راستہ تبدیل کر دے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا، بہت بڑا روب دیا تھا. اور وہ مشہور ہے کہ یہودی اپنے بچوں سے کہتے تھے، جب بچوں کو سلاتے تھے کہتے سو جاؤ سو جاؤ عمر آ رہا ہے، اور بچے جو ہے رضائی کے اندر اور کمبل کے اندر اور چادر کے اندر گھستے تھے اور سوتے تھے. ایک روب اللہ نے دیا. اور یہودی بھی کہتے تھے کہ اس امت کو اگر اللہ نے ایک اور عمر دیا، ایک اور عمر فاروق کی طرح بھی اس امت کو مل جائے تو اس پوری روئی زمین کے اوپر اسلام کی حکومت ہوگی، اسلام کا غلبہ ہوگا، دین کا غلبہ ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت اس کے ابھی آج جو دیکھ رہے ہیں اس گھڑی میں بھی بتا رہے ہیں کہ ابھی 28 ذی الحج ہے 1445 اور 23 ہجری کو 26 ذی الحج کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مجوسی غلام ابو لولو مجوسی اس کے ہاتھ سے وہ زخمی ہو گیا
اور یکم محرم کو اس کی شہادت کا دن ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود شہادت کی بہت متمنی تھی. یہ جو 23 ہجری کو حج کے لیے گئے اور ادھر مینا کے مقام میں لوگوں کو جمع کیا اور عرفات میں، اور لوگوں سے مختلف قسم کے رپورٹ تھے جو مختلف وفود بھیجے تھے، خلافت خلیفہ تھے تو ان سے رپورٹ لیا، پھر کہا کسی نے اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہو قصاص لیا، اور ادھر سے نکل آئے اور مینا کے میدان میں آ گئے جہاں پر حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے. ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے. ایک حاجی وہ کنکر مار رہے تھے تو کنکر غلطی سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لگے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ کہا کہ مجھے جلدی اللہ کے پاس بلائیں گے. اور ادھر سے سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آگے جب نبی کریم عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتح مکہ میں پہنچے، ادھر کنکری جمع کی، اس کے اوپر چادر بچھایا اور پر لیٹ گئے، آسمان کی طرف رخ کر کے دعا کی. اور بہت عجیب دعا ہے کہ اللہم کبر سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک غیر مفتون غیر مضیع ولا مفرط. یا اللہ میری زندگی زیادہ ہو گئی، عمر زیادہ ہو گئی اور میں کمزور ہو گیا ہوں. ضعفت قوتی، میری قوت کمزور ہو گئی. اور وانتشرت رعیتی، میری رعیت بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ رعیت ہے. اور کہا فرمایا کہ یا اللہ فاقبضنی الیک، اللہ مجھے اب طرف بلاؤ، غیر مضیع، بغیر اس کہ مجھے کوئی لوگوں کے حق میں کوئی حق تلفی ہو جائے، کوئی اس کے حق ضائع ہو جائے، کوئی افراط و تفریط ہو جائے، مجھے اپنی طرف بلاؤ. اور پھر جب مدینے میں آ گئے، مدینے میں بھی لوگوں سے جو خطاب کیا، آخری خطاب، اس میں یہ فرمایا لوگوں سے کہ ایھا الناس، یہ لوگوں، قد سنت لکم السنن وفرضت لکم الفرائض وترکتم علی البیضاء. کہا کہ اللہ نے سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئی اس کے اوپر تم ہو، اللہ نے جو فرائض مقرر کی اس کو آپ کے لیے وہ متعین ہے. اور کہا کہ تم جو ہے ایک صحیح راستے کے اوپر ہو، الا ان تکونوا یمینا و شمالا، مگر کہ تم خود دائیں بائیں ہو جائے. اور کہا اس فرائض کا خیال کرو، سنتوں کا خیال کرو، اور جس دین کے اوپر ہو، اسلام اور شریعت کے اوپر ہو، اس کا خیال کرو. اور پھر گھر میں آ گئے، گھر میں بھی یہی شہادت کی بات، اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں. ہر موقع پہ دعا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی بلدک، فی بلد رسولک وفی سبیلک. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک. عجیب دعا کی کہ اللہ مجھے شہادت دے دو، آپ کے راستے میں شہادت ہو، کہ مسلمان کے ہاتھ سے میں قتل نہ ہو، کافر کے ہاتھ سے شہید ہو جاؤ، اور وہ فی بلد رسولک، آپ کے رسول کے شہر میں شہادت آ جائے. یہ دعا کی. اور کبھی کبھی ان کے بچے بھی ان کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابو تم عجیب آدمی ہو، اللہ کے راستے میں شہادت چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول کے شہر مدینے میں چاہتے ہیں، یہ کس طرح بات ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت حفصہ نے بھی ایک دن مذاق میں بات کی. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہے، اس نے کہا کہ ابو عجیب بات ہے، تم شہادت بھی چاہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں چاہتے ہیں، اور آپ کا یہ خیال ہے کہ میں مدینے میں کون سی یہودی ہے، مدینے میں کون سے کافر ہے؟ شہادت کے لیے تو کافروں کے علاقے میں جانا چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سأل اللہ شہادت بالصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء. جو صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کرتے، اللہ شہداء کے مرتبے اس کو پہنچاتے، اللہ اس کو شہادت دیتے. اور پھر دیکھ اس دعا کے مطابق اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، مدینہ المنورہ میں شہید ہو گئے، اور منبر رسول، محراب رسول میں شہید ہو گئے، جس کو شہید محراب کہتے ہیں. شہید محراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مصلی کے اوپر، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، ادھر فجر کی نماز کے لیے
آگے ہو گئے، نماز خود پڑھاتے تھے، اور اکثر فجر کی نماز میں پہلا رکعت وہ زیادہ حصہ پڑھتا تھا کہ لوگ پہنچ جائے. اکثر یہ سورۃ یوسف پڑھتے تھے، سورۃ نحل پڑھتے تھے. اس دن بھی جب آگے ہو گئی تو راوی کہتے ہیں کہ درمیان سے وہ آتے تھے اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ سب بھی درست کرے وہ آگے محراب تک پہنچتے تھے. آگے ہو گئے، سب درست ہو گئے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد جب وہ سورۃ یوسف شروع کرتے تو اس آیات پہ پہنچ جاتے. بعض آیات میں تو یہ ہے کہ ابھی شروع نہیں کیا تھا وہ شاید وہ اس کو زخمی کیا، لیکن اکثر لوگ جو سیرت کی کتابوں میں جو واقعات ہیں اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ سورۃ یوسف کی اس آیت پہ پہنچے کہ وہ بیعزت الہ بالحسن فہو کظیم. یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم سے بھر گئی اور وہ غم اس نے دبا کے رکھے تھے اپنے بیٹے کے غم میں. جب ادھر پہنچے تھے تو ادھر مجوسی غلام ابو لؤلؤ المجوسی اس نے پہلے سے اس کے لیے تلوار تیز کیا تھا اور زہر آلود کیا تھا، اور اس نے ادھر اس کو پروا کی. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت گر گئے اور یہ کہا کہ حسب اللہ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. لیکن اس موقع پہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. صحابہ نے اس موقع پہ نہیں کیا کہ سارے باغ دوڑ مچ جائے اور سارے جو ہے نماز چھوڑے، نہیں. اس وقت عبد الرحمن بن عوف آگے ہوئے نماز کے لیے، اس نے نماز مکمل کی اور اس کے بعد پھر اس کو پکڑنے کی کوشش کی. لیکن صحابہ کے سب ایسے مضبوط، سب اتنے مضبوط کھڑے تھے. ہم تو ایسے کھڑے ہوتے ایک دوسرے دور راستے ہوتے، کوئی نکلنا چاہتے نکل سکتے، لیکن صحابہ ایسے قریب کھڑے تھے کہ اس ظالم نے بہت کوشش کی لیکن نہیں کی. سے نماز کے بعد جب اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے وہ دوداری تلوار تھی دونوں طرف اس کے تیز کیا تھا اس نے، اور ایسے اس کو چلاتا تھا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا تھا. 13 لوگ زخمی ہو گئے، اس میں تقریباً 7 شہید ہو گئے. لیکن بالآخر ایک صحابی نے اس کے اوپر کوئی چادر ڈالا یا خیمہ، اس کے اندر جب وہ آ گیا اس نے اپنے آپ کو خود پھر قتل کیا، ابو لؤلؤ المجوسی، اور وہ دنیا سے وہ چلا گیا اور جہنم واصل ہو گیا. تو یہ اس موقع پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ دیکھو آدمی باہر ہے، عمر فاروق خود بھی پوچھتے ہیں کہ حل صلیت حل اکملت. دیکھو خلفائے راشدین صحابہ کیسے نمونہ ہے کہ اس حالت میں کہ آدمی باہر ہے، خون آلود ہے، اور کہتے ہیں کہ حل صلیت حل اکملت، میں نماز مکمل کی، کیا میں نے مکمل کی، میں نماز پڑھ لیا. اور پھر پوچھا کہ من قتلنی، کس نے مجھے قتل کیا ہے، بتاؤ کس نے قتل کیا. لوگوں نے کہا کہ وہ جو حضرت ابو مغیرہ شعبہ بن مغیرہ اس کے جو غلام ہے ابو لؤلؤ المجوسی، اس نے آپ کو قتل کیا. تو شکر ادا کیا کہ الحمدللہ الذی جعل قتلی علی ید رجل ما سجد للہ سجدۃ. کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے آدمی کے ہاتھ سے میں شہید ہو گیا ہوں، قتل ہو گیا ہوں کہ جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر لوگ آتے تھے ان کے پاس، مختلف لوگ. ایک اس موقع پہ حضرت علی ذر ہوا گئی. آج کل دیکھ کے لوگ ایسے تصور دیتے کہ گوئے کہ حضرت علی اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اور علی اور عثمان غنی گوئے کہ دوسرے کے دشمن تھے. ایسے نہیں تھے. حضرت علی ذر ہوا گئی اور بہت سے روئے، اور اس نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، لطالما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں نے ہمیشہ اللہ کے نبی کو سنا، میں جب بھی اللہ کے نبی کو سنا وہ یہ فرماتے تھے کہ دخلت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر. اللہ کے نبی ہمیشہ فرماتے تھے کہ میں اور میرے ساتھ ابو بکر اور میرے ساتھ عمر ہم فلان جگہ گئے، ہم نکل گئے، ہم آ گئے. تو ہمیشہ اللہ کے نبی نے آپ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ مجھے امید ہے اسأل اللہ ان یحشر معک، ان یحشرک مع صاحبیک، کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اللہ آپ کو اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حشر. اور اس موقع پہ عمر فاروق نے گفتگو سن لی. اس نے کہا میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لا علی ولا لی، بس عصا کو اور عقاب میں برابر
کہ نہ اللہ مجھے کوئی سزا دے دے، نہ کوئی ذرا اجر، صرف معاف ہو جاؤں گا، جنت پہنچ جائے، بڑی بات ہے۔ اور پھر کہا کہ ضرور رأس علی التراب، میرے سر کو مٹی کے اوپر رکھو، لعل اللہ یرحمنی، شاید اللہ میرے اوپر رحم کرے۔ اور پھر اس موقع پہ ایک ایک لوگوں کو پیش کیا، اس کے سامنے جوان بچے آ گئے، بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیا محبت کی۔ پھر نوجوان آ گئے، ایک نوجوان اس کے شلوار ٹخنے سے نیچے، اس سے کہا کہ اے ابن عمی ارفع ازارک، اپنی شلوار کو اٹھاؤ، اور کہا کہ فإنه اتقى لربک وانقى لثوبک، کہا کہ یہ رب کی تقوی اس میں ہے کہ تلوار اٹھاؤ، یہ شلوار اٹھاؤ، اور کہا اس میں پاکیزگی ہے، کپڑے پاک رہتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر وہ کہا کہ این ادفن، مجھے کہاں دفن کریں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ، اس نے کہا نہیں، میں تو ایک عام آدمی ہوں، لیکن جا کے عائشہ رضی سے پوچھی۔ پھر عائشہ سے پوچھا، اور مشہور روایت ہے، اس نے کہا کہ قد حیأت هذا المکان لنفسی، یہ جگہ تو میں نے اپنی دی، اس کو تیار کیا کر کے میرے ذہن میں یہ تھی کہ میں ادھر خود ادھر دفن ہو جاؤں گی، لیکن فرمایا کہ واللہ لأسرن به عمر، میں عمر فاروق کو ترجیح دے دیتی ہوں۔ اور پھر عمر فاروق ادھر اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ دنیا کے اندر بھی اکٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، اور آخرت میں بھی ادھر ابھی روضہ بھی اکٹھے، جو بھی حج کی رجاعت ہے، عمرے کی رجاعت ہے، مسجد نبوی میں وہ تینوں کے روضے کو دیکھتے ہیں۔ عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں کو سلام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں۔ اس عمر فاروق کے در ہو کے یہ تو شہادت ہے، اس کی پوری زندگی، اور پھر اس کے جو 10 سال کی جو خلافت ہے، کوئی 10 سال اور کچھ مہینے اور چند دن اس کی حکومت ہے، اس پوری حکومت میں ابھی دیکھیں ایک عجیب اس کی حکومت ہے، عدل و انصاف، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف کہ دن اور رات گھومتے پھرتے ہیں لوگ کے حالات، اور کہتے تھے کوئی کتا بھی اگر فراق کے کنارے بھوک سے مر جائے، اللہ قیامت کی روح سے پوچھے گے۔ رات و رات گھومتے پھرتے تھے اور حالات معلوم کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں دیکھا کہ گھر کے اندر بچے رو رہے ہیں، اور دیکھتے کہ ہنڈی کے اوپر والدہ نے کوئی چیز ڈال کے والدہ انتظار میں بیٹھی ہے، تو عمر فاروق نے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے گھر میں کوئی چیز ہے نہیں، اس سے رو رہے ہیں کہ ہنڈی میں کیا ہے؟ کہتے بچوں کو بہلانے کی رسیس باندھے سو جائے۔ عمر فاروق روتے اور جاتے ہیں بیت المال سے اٹھاؤ کچھ چیزیں اپنے کندھی کے اوپر اٹھا کے لاتے ہیں۔ ان کے پاس ساتھ جو غلام ہے، جو خادم ہے ادھر بیت المال، وہ کہتے ہیں میں اٹھاتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں، قیامت کے دن میرے بول نہیں اٹھا سکتے، اور لا کے اور اس بچوں کو کھلاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر ادھر کھڑے بیٹھ رہے، غلام نے کہا بھی چلتے ہیں، رات آدھی رات ہو گئی، چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ان بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، اور اللہ کی قسم جب تک یہ ہنسیں گے نہیں سے جاؤں گا نہیں۔ آج کل کے حکمران دیکھ مزے کر رہے ہیں جی، پیٹرول فری، اور حکمران تو حکمران اس کے ڈرائیوروں کے، اس کے نیچے لوگوں کے، ہر جرنیل کے اور ہر ایک کے فری ہے جی، بجلی فری ہے جی۔ گھر کے اندر کمرے کے اندر اے سی لگاتے ہیں، باہر کے سہن میں بھی، باہر پارک میں بھی ان کی اے سی لگے، ان کی کتے کیا نہیں کھاتے ہیں، اور لوگ اسے کہتے تم قربانی دو، قربانی تب ہے کہ تم بھی تو دو نا، تنخواہ میں آپ کی ذات اور سب کچھ آپ کے۔ تو عمر فاروق کے در ہو، اس کی پوری زندگی، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ، یہ ہمارے نمونہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ 20 منٹ کے خطاب میں تو ابھی پوری طرح بیان نہیں کر سکتے، خاص کر عمر فاروق کے دروں کی دور خلافت میں 24 لاکھ مربع زمین کو اور باروق حکومت۔ ایسے نہیں ہے کہ آج کل کی حکومت و حاکموں کے طرح اس کو پتہ نہیں، بیچارے کی جگہ جاتے ہیں تو ڈر کی وجہ سے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اگر ہو، جب فلسطین کی فتح، آج کل فلسطین میں جو حالت ہے، ادھر جب ان کے پادریوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں جو نشان ہے وہ اس طرح ہے، تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ہے تو عمر فاروق، اور اس کو پھر جب ادھر سے جاتے اکیلے جاتے، ایک غلام ساتھ ہے، 24 لاکھ مربع زمین کو حکومت ہے، کوئی ہٹ و بچو نہیں ہے، اکیلے جا رہے، ادھر پہنچ گئے تو غلام اونٹ کے اوپر سوار ہے، عمر فاروق نہیں جا رہے۔ پادریوں نے دیکھا، وہ کہتا ہے ہماری کتاب میں جو نشانی ہے وہ اس اونٹ کے اوپر سوار آدمی کی نہیں ہے،
صحابہ نے کہا ہمارے جو امیر ہے، ہمارے جو خلیفہ ہے، یہی جو نیچے جا رہے ہیں. اس نے دیکھا بالکل یہی، اور ادھر بغیر جنگ کی چابی لا کے والے 24 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر حکومت ہے. اور ادھر مدینے سے ادھر بیت المقدس جاتے اور ایک غلام اور ایک اونٹنی کو لے کے جاتے. ایسے جو اللہ سے ڈرتے وہ کس سے نہیں ڈرتے؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، وہ کس سے کیسے ڈریں گے؟ وہ تو اس کی جہنم کو بھریں گے. بس ان کا خیر کی دنیا ہے، بڑھ دو جی، اور کبھی بھریں گے نہیں. کوئی خیر یہ لوگ نہیں سکتے. اتنے لوگ بد دعائی جو ان کو دے رہے ہیں نا، یہ دنیا کے اندر یہ تو ذلیل ہو کے نسل میں، بلکہ جو لوگ ان کے ساتھ دیتے ہیں ان کے خاندانوں میں بھی کبھی کوئی خیر نہیں آئے گی. جو اتنے لوگ بد دعائی، کل جو ایک آدمی نے ٹرین کے سامنے آ کے اور ایک نوجوان ٹرین کے نیچے لیٹ گیا اور ٹرین اس کو برا گیا. جب اس کو دیکھا اس کی جیب میں بل ہے بجلی کے، کہتے کہ اس بل کو کیسے ادا کرو گے؟ بھائی مزید تم کرو، بل غریب آدمی دے. ان کی نسلوں میں ذلیل لوگوں میں، بلکہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان پارٹیوں کی جن کو مزید کر رہے حکومتیں اور جو ان کی زندہ باد مردباد کنارے لگا رہے ہیں، اور ان کو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ ابھی تک فلسطین کے لیے، فلسطین کے مظلوم لوگوں کے لیے کوئی ان کے دل میں کوئی درد نہیں ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے، ان سے بھی اللہ دنیا میں بھی اس کو ذلیل کریں گے، اور قیامت کے دن ان لوگوں سے بھی اللہ پوچھیں گے. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اس زمانے میں تو ابو بکر صدیق نہیں ہے، عمر فاروق نہیں ہے، عثمان غنی نہیں ہے، حیدر علی نہیں ہے، لیکن اس وطن جو نیک لوگ ہو، اچھے لوگ ہو، ان کا ساتھ ایک